بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر اپنا محفل ضمیر بیان کریں۔ عثمان اقبال کلاس سابعہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلمون۔ سامعین محترم، ہر انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادات میں مشغول نظر آتا ہے۔ کوئی نمازوں میں، کوئی ذکر و اذکار میں، کوئی تلاوت قرآن مجید میں، کوئی صدقہ خیرات میں۔ لیکن یہ بات یاد رہے، اعمال کی قبولیت کی چند شرائط ہیں۔ اگر انسان ان کو اپناتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، تو پھر جا کر وہ اعمال رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، ورنہ ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، روزہ رکھنے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، مال خرچ کرنا، مال کا حلال ہونا یہ شرط ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار بنے، آپ کا ادب و احترام کرے، تو آپ بھی اپنے والدین کا ادب و احترام کریں گے، یہ شرط ہے، ورنہ آپ کی اولاد بھی آپ کا ادب و احترام نہیں کرے گی۔ اسی طرح عالم دین بننے کے لیے، حافظ قرآن بننے کے لیے اساتذہ سے پڑھنا، کتابوں سے رہنمائی حاصل کرنا شرط ہے۔ اور دنیاوی معاملات دیکھ لیجئے، ہر ادارے کے، ہر گھر کے، ہر اسکول کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اپنی اپنی شرائط ہوتی ہے۔ کلاس میں بیٹھنے کے لیے فلاں لباس پہن کر آنا ہوگا، کلاس میں بیٹھنے کے لیے سفید لباس پہن کر آنا ہوگا۔ بالکل اسی طرح نیک اعمال کی قبولیت کے لیے چند ایسی شرائط ہیں جن کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اگر انسان ان شرائط پر عمل کرے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ کے وہ اعمال قبول ہوں گے۔ سب سے پہلی شرط اعمال کے قبول ہونے کی توحید پر ایمان، اللہ رب العالمین کی ذات پر مکمل اور کامل طور پر ایمان لے کر آنا ہوگا۔ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اور اسی طرح رزق دینے والا، اولاد دینے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، شفا دینے والا، بیماری میں مبتلا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھتا ہے، کسی اور کو بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، کسی اور کو اولاد دینے والا سمجھتا ہے، اگر انسان بڑا سے بڑا عمل کر جائے گا، رب کعبہ کی قسم ہے، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ یہ پہلی شرط ہے، اللہ پر کامل اور مکمل طور پر ایمان لانا ہوگا، پھر آپ کا ہر عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ انسان کے عمل میں اخلاص ہو۔ اگر اخلاص نہیں تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص نہیں تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، عبادت کرو خالصتا اللہ کے لیے، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اپنی واہ واہ کروانا مقصود نہ ہو،
شہرت مقصود نہ ہو. یاد رکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس انسان کے بارے میں سوال ہوگا, فیصلہ ہوگا, وہ شہید ہوگا. ایسے انسان کو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا, وہ اسے یاد کر لے گا. پھر اللہ رب العالمین سوال کرے گا, بتا تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے؟ وہ فرمائے گا, وہ جواب دے گا, اے اللہ میں تیری راہ میں جہاد کر کے آیا, میں تیری راہ میں لڑتا رہا, تیرے دین کی سرفرازی, تیرے دین کی بلندی کے لیے, حتیٰ کہ میں نے اپنے گردن کٹوا دی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قسم تھا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے جھوٹ بولا ہے, بلکہ میرے دین کے لیے تیرا لڑنا صرف اس وجہ سے تھا کہ تیرے بعد تیری واہ ہو, تیری شہرت ہو, تجھے بہادر کہا جائے. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. ایسے عمل کا کیا فائدہ؟ اخلاص نہیں ہے, ریاکاری مقصود تھی, اپنی واہ کروانا مقصود تھا. اسی طرح حافظ قرآن کو لایا جائے گا, اللہ رب العالمین اسے بھی اپنی نعمتیں گنوائے گا, بتلائے گا, وہ مان لے گا. اللہ رب العالمین فرمائے گا بتا تو کیا کر کے آیا ہے؟ وہ جواب دے گا میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا, میں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا, لوگوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتا تھا. اللہ رب العالمین فرماتا تو جھوٹ بولتا ہے, کسب تھا جھوٹ بولتا ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. حالانکہ یہ کتنا عظیم عمل ہے قرآن پڑھنا پڑھانا. اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کس قدر عظیم عمل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر فرمایا تھا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. کس قدر عظیم عمل ہے, لیکن نتیجہ کیا ہے؟ وہ جہنم میں. وجہ کیا تھی؟ اخلاص نہیں تھا, ریاکاری مقصود تھی, دکھلانا مقصود تھا. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. اگر اپنی مرضی اپنی منمانی کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارے گا تو یاد رکھیے انسان کا وہ عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کسی نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں, وہ عمل قابل قبول نہیں, وہ عمل مردود ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو چیز رسول تمہیں دے وہ لے لو, جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ, اس سے باز آ جاؤ. ہم نے ہر چیز وہ لینی ہے جو سنت سے ثابت ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں ہو اور رب کے قرآن میں ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وہ عمل اختیار کرنا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. جس چیز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے اس سے ہمیں رکنا ہوگا, پھر جا کر ہمارا وہ عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگا. اگر انسان اپنی مرضی اپنی منمانی کے ساتھ زندگی گزارے گا تو یقین جانیے ایسے انسان نے گویا کہ جنت سے جانے سے انکار کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قيل ومن ابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ایسے شخص کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ کون سا بد نصیب بدبخت شخص ہوا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی, میرے فرما برداری کے, میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کی, گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. جس نے اپنی منمانی کی, اپنی مرضی کی, اپنی خواہشات کے مطابق چلتا رہا, گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام شرائط پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام